دیکھیں رزق صرف ہمارے پاس ایک سورس آف انکم نہیں ہے، بلکہ ہماری سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ہماری صحت۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہ ہو، ہمیں اولاد اللہ نے آج صحت مند عطا کیا ہے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ جب ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہمارا رزق جو ہے نا، میں کہتی ہوں اس میں برکت ہی نہیں ہے۔ رزق صرف ایک انکم سورس ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر چیز کی ضرورت جو ہم لوگ عام طور پر رزق استعمال کرتے ہیں، کپڑا، جوتا، اور سب سے خاص بات جو آپ کی صحت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کی صحت مند صحت ہے نا، اگر آپ اچھے خاصے تندرست، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہیں، تو زندگی میں وہ بھی ایک برکت ہے، وہ رزق اسی کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں رزق صرف کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، رزق میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جو آپ کی صحت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جو آپ کے کپڑے آپ کو فٹ آ جاتے ہیں نا، تو آپ بھی صحت مند ہیں۔ اگر آپ دماغی طور پر صحت مند ہیں نا، تو یقین کیجئے یہ بھی ایک برکت ہے۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو میں ہم رزق میں برکت کی 10 پوائنٹ ایسے شیئر کریں گے جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہماری زندگی میں بہت آسان ترین ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی میں رزق کی برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی، سدا یوں ہی ہنستے رہے، مسکراتے رہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہیں جناب۔ آپ کی بھی اللہ کے کرم سے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ دیکھیے ہم لوگ رزق میں برکت کہتے ہیں نا، رزق صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا سورس آف انکم ہے۔ دیکھیے ہم ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری رزق میں برکت ہو۔ ہماری سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ کے رزق صرف اور صرف آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، سورس آف انکم ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی صحت جو ہے نا، وہ سب سے بڑا رزق ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس صحت مند اولاد ہے تو اس سے بڑا رزق تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جناب آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نیو سبسکرائب ہیں، ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، اور سب سے ضروری بات ہم کمنٹ کرنا نہ بھولیے، کیونکہ آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر آتے ہیں، اور اچھے کمنٹ پڑھ کے نا آپ کو بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے، آپ کے لیے اچھی سی ویڈیو بنا لیں جناب۔ تو جناب ساری پوائنٹ بورڈ نوٹ آؤٹ کر لیجئے گا، بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی خاص ہے، اپنا لیجئے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ سب سے بڑھ کر جو ضروری بات ہے نا، آپ کی صحت ہے۔ اگر آپ کی صحت مند زندگی ہے آپ کی، اور آپ کی اگر اولاد صحت مند ہے نا، یقین کیجئے دنیا کی انمول چیز ہے یہ۔ تو جناب پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے اپنا کنیکٹ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل کریں۔ جب اللہ پر یقین کر لیتے نا، تو یقین کیجئے آپ کو وہاں سے رزق عطا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جناب اپنے رزق میں اضافے کے لیے آپ نے اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا۔ جب ہمارا مکمل یقین اللہ پر ہوتا ہے نا، بھروسہ ہم جب اللہ پر کر لیتے ہیں، تو یقین کریں ہمارے ہر جگہ سے راستے کھل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہمارا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں، اپنا جھولی پھیلا کے جب مانگتے ہیں اللہ سے، یقین کرے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ذریعہ ہے ہمارا، ایک توکل ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے عطا کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم لوگوں کے آگے مانگنے کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ لوگوں کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں لوگ چاہے جتنا بھی دیں گے لیکن وہ احسان جتلائیں گے، جب اللہ دیتا ہے نا تو اللہ دیکھ کے پچھتاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہوں، اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو، لوگوں کی باتیں دیکھیں، چولہا تو آپ نے خود جلانا ہے نا، تو لوگوں کی باتیں کیوں کروائیں؟ لوگ 1 دن دیں گے، 2 دن دیں گے، لیکن تیسرے دن جو ہے نا وہ سارے نوالے تک گنوا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے لیے خود کچھ کرنا، اور خود اب صرف جب اللہ پر توکل کریں گے نا، یقین کریں کہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد میں برکت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جب اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ہر وسیلہ آسان ہوتا چلے گا، آپ کا ہر جگہ سے وسیلہ بن جائے گا۔ چلیں جی نمبر 2 پہ کیا ہے؟ نمبر 2 پر یہ ہے کہ اللہ سے کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں آپ جتنا چاہے نا اللہ کا شکر ادا کرے، اتنا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے آپ کو بھی، چاہے کم ہے، چاہے زیادہ ہے، چاہے نہیں ہے، چاہے جتنا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس حالات میں رکھا نا، تو الحمدللہ کہنے کی اپنی زبان کو عادت بنا لے کہ آپ کو ہر حال میں الحمدللہ کرنا، اور شکر الحمدللہ کریں۔ جب آپ کی زبان شکر الحمدللہ کرتی ہے نا، تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بہت سی خواتین میں نے ایسے دیکھی ہیں جو سب کچھ ہوتے ہوئے نا بس رونا رو رہی ہوتی ہیں کہ میرے تو شوہر ہے کمانے والا، 10 کھانے والے، میرا بیٹا کمانے والا ہے، 1 ہی کمانے والا ہے، اور 10 کھانے والے ہیں، تو پوری پڑتی ہی نہیں ہے، بس یہ ہے وہ ہے۔ تو کیا کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کر لیتے ہیں اپنا اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ اگر اس ٹائم آپ کا اللہ کا شکر ہو جاتا نا، جب آپ شکر الحمدللہ کرتے اپنی زبان کو شکر لے آتی ہیں، تو یقین کیجیے آپ کا ہر چیز آسان ہوتی چلی جائے گی۔
اور جب شکر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا۔ دیکھیے جب شکر کرنے والی زبان ہوگی نا، کیونکہ ناشکری جو ہوتی ہے ہمیشہ انسان کو کھا جاتی ہے اور انسان کے رزق کو کھا جاتی ہے، تو اپنے رزق میں جب برکت کے لیے آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر ادا کریں۔ چلیں جی اگلے نمبر 3 پہ کیا ہے؟ نمبر 3 پہ کیا ہے کہ حلال رزق جو ہے نا اپنے بچوں کو کھلائیں گے، کیونکہ جب دیکھیے جب رزق حرام کی تو بڑی وہ ہوتی ہے، بڑی کما رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ حرام کی جو رزق ہوتا ہے نا، جو حرام کی چیز ہوتی ہے نا، آتی تو بڑی سپیڈ سے لیکن جاتی بھی اسی طرح سپیڈ سے۔ تو جب حلال کا رزق آپ کے گھر میں آتا ہے نا، حلال کا رزق آپ کے لقمہ جب آپ کے جاتا ہے نا پیٹ میں، تو یقین کیجئے بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے، بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے۔ جب حلال رزق آپ اپنے بچوں کو دیں گے نا، تو یقین کریں آپ کا دل بھی سرخرو ہوگا، آپ کو رات کو نیند بھی اچھے طریقے سے آئے گی۔ آپ حرام طریقے سے یا جھوٹ بول کر یا تول میں کام کر کے یا ایسی چیزیں تو کما لیں گے، لیکن آپ آخرت میں کیا کریں؟ یقین کیجئے یہ دنیا جو ہے بس عارضی دنیا، ہم نے جانا تو ایک دن اللہ کے پاس ہی ہے، تو اپنے اعمال کو اچھا کر لیجئے، اپنے رزق حلال کمائیں، حلال کما کر اپنے اولاد کو دیں جناب۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیجئے۔ جب گلے شکوے آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گلے شکوے کہتے ہیں نا انسان کو کھا جاتا ہے، تو آپ کے رزق میں برکت نہیں رہتی۔ جب آپ کے رزق میں برکت، گلے شکوے کہتے ہیں نا، وہ کہا جاتا ہے کہ گھر کا پانی بھی سکھا دیا جاتا ہے۔ تو جناب ہر ٹائم گلے شکوے نہ کیا کریں، جو ہوتا ہے اس پہ شکر ادا کیا کریں، اللہ کا ہر ٹائم شکر ادا کیا کریں۔ یقین کیجئے جب شکر آپ نا اللہ سے جیسا گمان کریں گے، یقین کریں کہ آپ کو ویسا ہی عطا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی عطا کریں گے۔ تو اپنی زندگی میں شکر ادا کیا کریں، اپنی زندگی میں تو یقین کیجئے بس جب شکر ادا کر لیں گے، آپ کے رزق میں، اپنے مال میں، آپ کی اولاد میں، اور آپ کی صحت میں برکت عطا ہوگی۔ تو جناب اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کے اذکار کیا کریں۔ اپنی زبان کو جتنا آپ اللہ کے اذکار کریں گے نا، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یقین کیجئے کہ اتنے آپ سے نا میں کہتی ہوں خوش ہوں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، اللہ تعالیٰ کا اذکار کریں گے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو آپ کرتے جائیں گے نا، تو یقین کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جب رزق آپ کے پاس آتا ہے تو میں کہتی ہوں آپ کو نا سورہ کوثر پڑھنا 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور جو بھی آپ استعمال کریں کیونکہ اس میں اتنی برکت ہو جائے گی، اتنی برکت، میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے یہ۔ جو چیز بھی اگر ایٹ لیسٹ کہ اگر آپ آٹے کی تھیلی بھی کھولتی ہے نا، تو 3 دفعہ جو ہے سورہ کوثر پڑھ لیا کرے، وہاں پر پھونک دیا کریں، یقین کیجئے اچھا خاصے دن چل جائیں گے۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو 4 مہینے نہیں ختم ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی برکت ہوگی اس رزق میں۔ یقین کیجئے اگر آپ نے ایک دفعہ اگر آپ نے ایک کھانے کے لیے گوندا ہے نا آٹا، تو 4 بندے بھی کھا لیں گے نا، تو یقین کیجئے برکت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس طرح کیا کریں، اپنے زبان میں ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کیا، دیکھیں اذکار کیا کریں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ کا جب شکر ادا کرتی ہے نا تو یقین کیجئے آپ کو ہر چیز عطا ہو جاتی ہے۔ چلیں جی اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنی زندگی میں ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کرتا ہی جاتا ہے، اور میرا رب ہے جو معاف کرتا جاتا ہے۔ یقین کیجئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نا، استغفر اللہ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، تو کیوں نہ ہم اپنی زبان کو معافی مانگنے والا بنا لیں، استغفار کرنے والا کر دیں، کہ اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں برکت کر دے، ہماری اولاد میں، ہماری صحت میں برکت کر دے۔ تو جناب ہمیں ہر دم ہر وقت استغفار کرنی چاہیے اپنی زندگی میں، کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب نہ جانے کہاں ختم ہو جائے، تو اپنی زندگی میں استغفار کیا کریں، اپنی زندگی کو معمول بنا لیں استغفار کو۔ تو جب استغفار کو معمول بنا لیں گے تو آپ کی زندگی بہت ہی اچھی گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ سے عطا کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں نا، جب ایک ماں بندے سے ایک انسان سے اتنی محبت کرتی ہے، دیکھیں 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے ہم سے۔ تو جب ایک ماں کہتی ہے بچے کو کچھ ہو جاتا ہے، وہ آتی ہے، بھاگتی ہے، کہتی ہے میرے بچوں کو کچھ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی دیتا ہے، مطلب مشکل عطا کرتا ہے جتنی وہ سہنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو صرف آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو جو نا
اتنی آزمائش نہیں دیتا کہ جتنی وہ صبر نہ کر سکیں، جتنی وہ برداشت نہ کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں استغفار کو معمول بنا لیجئے، اپنی زندگی میں استغفار کرتے رہا کریں آپ۔ اگلا پوائنٹ ہے جی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ دیکھیے ہمارا سب کچھ یہ ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ ہے، اور جب ہم اپنے رب پر بھروسہ کر لیں گے نا تو یقین کریں ہمارے سب کام آسان ہوتے چلیں گے۔ بھروسہ ایک وہ واحد چیز ہے جو ہمیں اپنے رزق میں برکت دیتا ہے، ہماری رزق میں، اور ہمیں وہاں سے عطا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے رب، جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جناب کیوں نہ ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین کریں، توکل کریں اللہ پر، اللہ کا اذکار کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور حلال رزق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کا رزق جو ہے وہ کھلائیں جناب۔ تو کیوں نہ آج سے ہی ہم استغفار کریں اپنے اللہ پر، اللہ سے ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگیں۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ بس صرف ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں یا اللہ دے یا نہ دے یہ تیری مرضی، نہیں، اللہ دے، اللہ ہر حال میں لے کر اٹھوں گی یا میں لے کر اٹھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے دینا ہے، بس یہ بولا۔ سب سے امپورٹنٹ بات اور سب سے امپورٹنٹ حق جو ہمارا ہے نا، حقوق العباد ہے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ ہم خود تو کھا لیتے لیکن ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے۔ تو یقین کیجیے آج کل تو وہ رواج ہی نہیں رہا کہ ساتھ والوں کو کوئی پوچھ لے یا ساتھ والوں کو کوئی ایک پلیٹ سالن نہیں دے دے۔ تو جناب آپ سے سب سے پہلے آپ کے پڑوسیوں کا حق پوچھا جائے گا۔ دیکھیں سم ٹائم اور ہر جگہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ساتھ والے اچھے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے تھے، لیکن وہاں پر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غریب گھرانے کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ حقوق العباد کے لیے آپ نے کیا کیا۔ دیکھیے ہم یہ بھی تو نہیں نا کہ ہم خود کھا کے بیٹھ جائیں، ہمارا ساتھ والا بھوکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ والے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اچھا ہی کھاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، آپ سب بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہوں گے، لیکن نہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بھوکے ہیں بیچارے۔ تو وہاں پر آپ جس طرح چاہیں آپ تھوڑا بہت ان کی مدد کر دیا کریں۔ دیکھیے یہ بھی اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیے ہر چیز ہمیں معاف ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد جو ہے نا ہمیں بالکل بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ جب اپنا خیال رکھتے ہیں سب کا، تو آپ تھوڑا سا پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہر انسان کو بنایا، دیکھیے کسی کو امیر کسی کو غریب، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ساتھ دیکھنا ہے کون سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے غریب ہیں یا ان کے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یقین کیجئے اگر ان کو اللہ آپ دے دیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جب خوش ہوتا ہے نا تو انسان بھی خوش ہوتا ہے۔ تو آپ خوشی کی نیند سے اور آرام سے سکون سے آپ کے گھر میں سکون آ جاتے ہیں، آپ کو خوشی کی نیند آتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ تو یقین کیجیے اپنے حقوق العباد کو آپ پہلے امپورٹنس میں رکھیں۔ جب حقوق العباد آپ اپنا لیں گے نا تو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ دیکھیں مانگتے ہیں نا لوگ، دیکھیں لوگ مجبور ہوتے ہیں مانگنے آتے ہیں، تو آپ ان کو نا ایسا کیا کریں ایک ہاتھ دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اس کو کچھ دیا، کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں نا کہ کوئی مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی جھٹکا دے دیتے یا کوئی کہتا ہے جاؤ یار ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ ایک ذریعہ بن جاتے ہیں اس کو دینے کے لیے، چاہے وہ جو مرضی کا، لیکن اللہ کے نام پہ مانگنا ہے تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ نہ جانے وہ کتنا غریب ہوگا جو آپ سے مانگ رہا ہے، تو آپ دیا کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات۔ آپ جتنا دیں گے جتنا بھی دیں گے نا آپ کی زندگی اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ چاہے آپ کے پاس 10 روپے ہیں، چاہے آپ کے پاس 20 ہے، تو یہ میں نہیں کہتی کہ 100 یا لاکھوں روپے دیں، 10 روپے بھی ہے نا ایٹ لیسٹ کہ آپ نے رزق میں آپ نے برکت چاہتی ہیں تو اپنا صدقہ تھوڑا بہت دے دیا کریں۔ مہینے کا کچھ ایسا کوئی باکس رکھ لیں، آپ اس میں سے تھوڑا دے دیا کریں۔ جب آپ تھوڑے سے آپ صدقہ خیرات نکالتی ہیں نا تو آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کی صحت میں بھی برکت ہوتی ہے، آپ کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو صحت دے، آپ کو صحت دے، آپ کے گھر میں امن سکون اور خوشحالی لے کر آئے۔ چلیں جی آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔